چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کوئی بھی نہیں ہے، توجہ رکھو، توجہ ادھر رکھو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، جب تک کہ نہ دل غیر کی الفت سے ہو خالی. ساریاں محبتاں جنہ چر اندروں کڈے گا نا کبھی نہیں تین لگنا. جب تک کہ نہ دل غیر کی الفت سے ہو خالی، کھلتے نہیں اسرار محبت کے کمالات. جب تک کہ نہ دل غیر کی الفت سے ہو خالی، کھلتے نہیں اسرار محبت کے کمالات. آتے ہیں جو ارباب محبت کے دلوں میں، پاک دن پاک دلوں بھی جڑے خیال انہوں کی ہوندے نے، وہ عام خیال نہیں. ٹھیک ہے، آتے ہیں جو ارباب محبت کے دلوں میں الہام الہی ہیں، وہ پاکیزہ خیالات. آتے ہیں جو ارباب محبت کے دلوں میں، آتے ہیں جو ارباب محبت کے دلوں میں الہام الہی ہیں، وہ پاکیزہ خیالات. اونچے ہیں محبت، اونچے ہیں تخیل سے محبت، تخیل سے محبت کے مقامات. آ سکتی نہیں لکھنے میں کیفیت حالات، تو لکھن چ نہیں آتی گل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بڑا بڑا باغ سی، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ چیزاں اللہ دے راہ تے دے جیڑیاں تینوں محبوب نے. تھوڑی یا بہتی نہیں، مطلب محبوب نے جیڑیاں تیریاں پسندیدہ نے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بہت بڑا باغ سی. عرض کیتی حضور اس آیت کے تحت میں چاہنا میرا ایک باغ ہے جڑا مینوں بڑا پسند ہے، میں اتنے جانا بہنا آرام کرنا، لوگ ہو آتے ہیں.
آپ نے فرمایا ہاں تو اگر صدقہ کرنا چاہنا تو کر دے، کچھ اپنے رشتے داروں دے، کچھ اور مساکین غرباء نوں دے۔ انہیں وہ بڑا وڈا باغ جڑا سی مما تحبون، جو تجھے بہت پسندیدہ ہے، وہ اللہ دے راہ تے دینے۔ اگے فرماندے نے ایک گھوڑا سی بڑا عالی شان تے بڑا تیز چلنے والا، خوبصورت، وہ بڑا پسند سی۔ اسی آیت کے ماتحت دوسرے بندے نے جڑا گھوڑا سی وہ اللہ دے راہ تے دے دیتا۔ ایسا سوچی جائے ہو جنی اسی اپنی محبوب چیزاں جیڑیاں نے وہ اللہ دے راہ تے دے کے خدا دے محبوب بن جائی دے۔ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، او باغ دیتا تے او گھوڑا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماتحت بڑے افسر نوں لکھ کے بھیجیا کہ عقل مند، سمجھدار، باروب، صاحب علم اور صاحب شکل ہوئے ایک لونڈی بھیج۔ انہیں بھیجی، جس وقت آئی وہ بی بی ویکھ کے حضور نے دی قابلیت، شکل و صورت، آپ نے فرمایا بے شک تیری سیرت، صورت، علم سانوں پسند آئی ہے، تینوں اسی اللہ دے راہ سے آزاد کریں، یعنی پسندیدہ شے مما تحبون، جڑی پسند آئی وہ اللہ دے راہ سے۔ انہاں باغ دے دیتا بہت بڑا، انہیں لونڈی جڑی سی وہ اللہ دے راہ سے دے دیتی۔ گھوڑا سی بڑا عالی شان گھوڑا، دیکھا کہ بڑا تیز رہو، سونی شکل والا تھے، وہ جڑا گھوڑا سی وہ بھی اللہ دے راہ سے دے دے۔ بادشاہ سی عبدالعزیز، وہ شکر منگوا کے نا تے لوکاں نوں تقسیم کرنا۔ مینوں اگلے دن بندہ کہندا سی جی میں آدھا تے پا دیاں پوڑیاں بن کے تے لیاواں شکر دیاں، میں کہ لیں فرمایا وہ شکر لیا کے تے وہ پیکٹاں چ بند کر کے تے شکر دے سن۔ کسی آخیا تسی جی پیسے دے دیا کرو، تسی شکر کیوں دیندے ہو؟ آخر لگے جی پیسے نال بھی تے محبت ہوندی ہے، پر مینوں شکر نال بڑا پیار ہے۔ اس گل مما تحبون دے تحت میں شکر اللہ دے راہ تے وانڈنا، جڑی شے پسند ہوئے وہ اللہ دے راہ تے دینی۔ ایک نے باغ دے دیتا بہت بڑا، ایک نے گھوڑا دے دیتا، ایک نے لونڈی دے دیتی، ایک نے شکر دیاں بوریاں لے کے کھول کے تقسیم کرنی۔ جڑی جڑی شے کسی نوں پسند سی وہ اللہ دے راہ تے دینی شروع کر دیا۔ لیکن یہ خاصاں لوکاں دیاں گلاں، یہ پاکاں لوکاں، دور پہنچیاں لوکاں دیاں عاشق رسول، عاشق مولا جڑے لوگ نے انہاں دیاں گلاں کہ مما تحبون، جیڑی شے اپنی پسندیدہ ہے وہ اللہ دے راہ تے دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے کول ہر شے لے آئے، بہتی تھوڑی نہیں، ہر شے آپ نے بس کے فرمایا کچھ گھر میں بھی چھوڑ آئے ہو؟ آخر لگے
پروانہ کو ہے شمع بس، پروانے نو شمع مل جائے پھر نہیں کچھ ویندا، پروانے کو ہے شمع بس، بلبل کو پھول بس، صدیق کو ہے، صدیق کو خدا اور اس کا رسول بس۔ اور کسی گل کی لوڑ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آندا تھا جی کہ آج میرا ذوق دا گھوڑا آگے لنگ جائے گا، پر صدیق نے لنگن نہیں دیتا۔ چیزاں خوبصورت نہیں تھی، مطلب تھوڑیاں بہتیاں نہیں سن، مطلب کچھ رکھ کے صدقہ کرنا اور گل ہے، ایک وے گھر وچ رہن کھ نہ دینا۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سے مجاہدہ پڑھیا میں کہ 6 دن تک آپ کھاندے ہوں کچھ نہیں کھاتے، 6 دن تک خالی پیٹ رہنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے نے اندرون راہ خالی دار، پیٹ وچ خالی حسابی رہن دیا کر۔ خدا کی فائدہ فرماتے نے تا نور معرفت بینی، تاکہ اللہ دا نور تینوں لبے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی دن نہیں سن کھاندے ہوندے، اتنا مجاہدہ کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا حکیم صاحب آج تو ذکر جاری رکھو، زمین دا کوئی ٹکڑا یہ نہ آکھے کہ میرے تو خالی لنگ گئے، اینا ذکر کیتا۔ ایک جگہ گئے چملے دے کول جا پنڈ تھی، اتنے ایک باغ سی بڑا سوہنا، انہوں نے وکھایا، آپ اتنے ویکھدے رہے۔ دوسرے دن پھر گئے، انہوں نے آخیا اج پھر کس طرح آ گئے، یہاں تے فرصت کوئی نہیں۔ فرمان لگے یار باغ ویندیاں کوئی حصہ بغیر یاد دے لنگ گیا، وہ پھر گنڈن آئے ہیں۔ اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اتنا یاد کر کے اور یاد کچھ نہ رہے، ہر گھڑی دل میں خدا کی یاد ہو۔ بڑا پاک پاک شیر، ہر گھڑی دل میں خدا کی یاد ہو، دل کی بستی یاد سے آباد ہو۔ تیری یاد نہ بابت، ہر گھڑی دل میں خدا کی یاد ہو، دل کی بستی یاد سے آباد ہو۔ یہ اپنے نفس کی حفاظت کرنا، اپنے ہتھاں پیراں اکھاں انہاں دی حفاظت کرنا۔ فرماندے سن پیر صاحب دم تے قدم دا دھیان رکھیں، ایک تے دم خالی نہ جائے، ایک قدم غلط راہ تے نہ جائے، دم تے قدم۔ بڑے بڑے کامل لوگ سن جڑے طبیعتاں بدل دے سن، جو نظر سے دل کو بدل سکے، جو نظر سے دل کو بدل سکے، مجھے اس غذا کی تلاش ہے۔ پھر کوئی کامل بندے جنہاں دی دعا، جنہاں دی نگاہ، جنہاں دی توجہ کیفیت قلبی نو بدل دینے، ارس ہوس گھر پا لینے، ہوس چھپ چھپ کے سی گھر اپنے بنا لیتی ہے گھر اپنا، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں، ارس تے ہوس نے آلنے پائے ہوئے۔ کی وجہ جی
1:30 ہو گیا. تو یہ کثرت نال درود شریف طریقہ لکھیا کہ وضو کر کے اندر وکھرا بہ کے تے درود شریف شروع کر تے پھر انتظار کر کے جے پردہ وچوں اٹھے تے مینوں آپ نظر آؤں. کوئی دن کرن نال آخدے سن کہ اس مشق نال اللہ دے فضل نال پردہ اٹھ جاندا ہے اور آپ کا دیدار ہونا شروع ہو جاتا. عارفاں لکھیا اساں پڑھیا کتاباں وچ کہ سجدے وچ جے بندہ گوڈے ٹیک کے پیر انگلیاں تھلے لا کے ہاتھ لا کے سر رکھ کے آندا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پاک ہے میرا رب بلند. اتوں آواز آتی ہے لبیک یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں. میں سر رکھیا تو میں سوچیا بھی میں ہونا چاہیے سر چکنا نہیں. میری آواز تے یا مولا تسی سنتے ہو تہاڈی جنہ چر میں نہ سنی میں سر نہیں چکنا. جیوں لگے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ آندنے پھر ہولی 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 آواز آنی شروع ہو گئی لبیک یا عبدی عبدی لبیک یا عبدی. ہولی ہولی پہلو خیالات پاک کرو. شمع روح والی تدوں ہوئے روشن شمع روح والی تدوں ہوئے روشن جدوں نفس والا دیوا کل ہوئے. دنیا جڑا دیوا بالیا تے پھوک مارنا اے بجھے تے وہ روشنی تاں لبنی ہے. شمع روح والی تدوں ہوئے روشن جدوں نفس والا دیوا کل ہوئے. جدوں قابو خیالاں دی پری آوے خیالات تے وہم نے جڑے انہاں قابو کر تے پھر توجہ کر اللہ تبارک و تعالی. تو ذکر الہی جڑا دسیا والد صاحب بھی تے اور بزرگان دین نے بھی کثرت ذکر دی جڑی ہے ایک وے ذاکر ذکر کرنے والا ایک وے ذکر ایک وے مذکور جہاں ذکر کرنے پہ آندے نے ذاکر نو کسی دسیا پوچھیا کہ میں مذکور ذات تک پہنچنا چاہنا کی طریقہ انہاں کیا ذاکر تے تو ضرور ہے پر ذکر دی پوڑی دے سوا مذکور تک نہیں پہنچ سکتا. ذکر ایک پوڑی ہے جیڑی وہ تک پہنچا دینی ہے. انہاں لوگاں بڑی بڑی مشق کی تھی بڑی بڑی مشق کی تھی. جہاں کو آتا سی آپ مراقبہ ہی فرماندے ہوندے سن کہ تو مراقبہ شروع کر یہ تیرے سارے راز کھلیں گے. آواز آئی میں تینوں تباہ کر دیاں گا اگر تو اپنے سنبھالا نہ کیتا. مراقبے سے آواز آئی اتوں بھی تینوں تباہ کر دیاں گا اگر تو اپنا دھیان نہ رکھیا. انہیں وہ مراقبے عرض کی تھی کہ اگر تساں مینوں نہ بچایا تو میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. تم کر اسی آنے تھی کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ پاک فرمانے نے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ نو بچا تے اپنے بال بچے نو اگ تو بچا. وہ کم نہ کرن جڑے اگ ول لے جاندے نے. قوا انفسکم واہلیکم نارا
اتوں آواز آئی بچاؤ بچا. انہیں کی اگوں آخیا واقع نہ عذاب النار. انہیں آخیا کو، انہیں آخیا کہ کو جمع واسطے تے کہ بعد واسطے. تے مولا کریمہ جے تسی نہ بچاؤ تو میں کس طرح بچ سکتا. تو دوستو کسے کہانیاں اندر کسے تے کہانیاں اندر ایویں عمر نہ گالی. اور جس گلے چھٹکارا ہوئے وہ گل کدھروں پائی، وہ گل کدھروں لبھی جہد خلاصی ہو جائے. بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے مخلوق کے خیر خواہ اس طرح اتنے سیالکوٹ کے ایک دو بندے گزرے جنہیں اس طرح اینا درود شریف پڑھیا حد مکا لی. پوچھا بھی تمہوں یہ مرتبہ کتوں حاصل ہویا؟ وہ بزرگ بولے فرمان لگے میں 1 کروڑ واری درود شریف پڑھیا. جس لئے کروڑ مکا سی نا تو اس ویلے میرے تہار کھل گیا سی معاملہ. تو اس واسطے جا پورا یقین نال توجہ نال دھیان پورا کر کے تے پھر ذکر کیتا جائے وہ کامیابی نہیں ہے. اگے فرماتے ہیں درود شریف کی کثرت، دوجی استغفار کی کثرت نال استغفار. اینی استغفار کر کہ تینوں یقین آ جائے کہ مجھے معافی مل گئی. درود شریف، استغفار تے صدقہ. از صدقہ تو یرد البلا، صدقہ بلا ٹال دینا، ہاتھوں دینا، مسافراں دی خدمت کرنا، ناواقفاں نوں کھانے کھلانے، یہ وڈیاں لوکاں دے کام نے. نہیں کہ اسی حیرت حوس دے متحد دوجیاں کولوں کچھ لین لئی کرنے ہیں جتوں کوئی لبنا ہو. وہ اتنے کرتے ہیں جتوں لبنا کچھ نہیں، صرف رضا الہی ہے. اللہ کی رضا واسطے کرنے آتے ہیں. لا جزا ولا شکورا. اسی یہ نہیں چاہتے کہ سانوں کوئی جزا دے، کچھ آدھے وہ بھی دے. اتوں تک کہ لا شکورا سادہ شکریہ بھی ادا نہ کرے. سبحان اللہ. ایک بزرگ سن فرماندے سن اسی کسی نو کوئی دے کے دے بھی نہیں کدی آخیا ساڈے لیے دعا کریں. اس گلے کہ جو کچھ اساں کیتا ہے وہ جزا دعا نہ بن جائے پھر رضا تے نہ رہی. اس واسطے خالصاً اللہ کی رضا واسطے عمل کرنے، ماں باپ کی خدمت کرنی، بزرگان دین کی خدمت کرنی. ایک اور وہم بڑا پہنتا ہے ابے جی چنگے بڑے کماندے نے، تنخواہ لیندے نے، وہ ابے جی تے کماندے نے پر تیرا تے پیو ہے. اسی طرح علماء کرام لکھا ہے بڑے بڑے عالم سن خطبہ دیندے ساتھ فرماندے نے بھاویں انہوں دے ہاتھ وچ سونے دی لاٹھی ہوئے نا تاں وی تو خدمت کر. اس واسطے کہ برگزیدہ لوگ خدا دے مقبول ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جڑا توفیق دینے والا ہے. باقی اپنا نفس کے اندر کہ تیرے وڈا نہ کو آیا نہ ہونا ہے، اس گل نہیں بیڑا غرق کر دیتا. کی وجہ جی مہنگا نہیں پہنو لو کاکا جی وہ پڑھنے چلو. دعا دے متعلق فرمایا کہ پوری توجہ نال کہ میں
ایک ادنا عاجز بندہ اور برتر ذات کے سامنے فقیرانہ عاجزانہ ان کا سرانا عرض پیا کرنا اللہ پاک سنتے ہیں قبول کرتے ہیں ناقصاں کامل بنا ہیں گناہگاراں پاک کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اتنے بہتے سن اتنے بالکل خالد صاحب بہت ہو گئے رنگ پورے گھر 3 بیٹیاں چھڑ گئے بھائی انہوں نے آتے ہیں اور جنہیں حاجت مند بے اولاد جنہ دے رزق کی کمی ہے جنہ دے گھراں وچ جھگڑے چیڑے نے سارے واسطے دعا کرنی بچہ جڑا لاہور سے نا جنہیں تیزاب پی لیا سی کچھ پل ہے لیکن اجے وہ آپریشن وغیرہ ہونا ہے اجے پیٹ دے وچ انتڑیاں وغیرہ ہوئیاں خراب ہو گئی تے 4-5 بندے بیمار نے انہوں واسطے کاروبار واسطے اولاد خریدنے واسطے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ تو انج بھی پڑھتا رہے بندہ دے میں ہے میرے مولا مینوں کلیاں نہ چھڈی بہتر وارث تو ہی وہ جلے بچے نے پی لیا سی تیزاب آدھے نے اگے نہ کچھ بہتر دے دیا جی آپریشن وہ واسطے بھی دعا منگنی اللہ تعالیٰ انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے الہی ہر مصیبت دور کر دے دل غمگین کو مسرور کر دے تیرے آگے ہے ناممکن بھی ممکن علاج درد بے درمان کر دے جنہ دے اولاد نرینہ نہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رزق کی کمی ہو رزاق کو ذل قوت المتین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر ما مضی یا اللہ جو ساڈے کو ہو گیا معاف کر دے واغفر ما مضی واغفر ما مضی یا واسع الکرم اے بڑے کرم والے فضل کریں یا اللہ معاف کریں رحم کریں زمینی آسمانی جسمانی روحانی آفات تو محفوظ آپ کو محبت عطا فرمائے کینہ حسد دشمنی یا اللہ ہر ایک دی خیر خواہی دا جذبہ پیدا فرما دے تقبل منا انکا انت السمیع العلیم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین خیر الراحمین اس بچے واسطے بھی اور سب مریضوں واسطے خصوصاً دعا کرنے خدا مندہ مریضوں کو شفا دے غریبوں کو مصیبت سے چھڑا دے جنہوں نے کاروبار سے کمی اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار سے برکت عطا فرمائے جنہوں نے اولاد نرینہ نہیں یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے جنہوں گھراں وچ جھگڑے چیڑے حسد تے کینہ دا گھر بنیا ہے انہوں دے سینے صاف فرما دے سینہ ہی اصل جو ہوئی ہے جڑا سینہ بے کینہ جہدے وچ حسد تے کینہ نہیں آندے نے حسد تے کینہ کو چڑھ تے سینہ تیرا سینہ ہی نہ رہے تورے سینہ بنے آندے نے سینے نو تورے سینہ بنے وہ چمک نحمد و نصلی علی رسول الکریم
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، غور سے سنیں گے تو بڑا صحیح مسئلہ سمجھاؤں گا۔ سبحان اللہ جی۔ اکثر لوگوں کو، سادہ لوگوں کو کوئی گھیر لیتا ہے اور سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک کے ماں باپ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ پریشانی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ میں نے سمجھایا تو بہت، اب کھلے لفظوں میں بتاتا ہوں کہ جب نبی پاک کے ماں باپ تھے اس وقت تو اسلام آیا ہی نہیں تھا۔ مسلمان غیر مسلمان ہونا اور بات ہے، اسلام تو آیا ہی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے، مکے کا رہنے والا ہر شخص، عربوں کی اس تہذیب کا رہنے والا ہر شخص، جب تک اس نے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، اس سے پہلے وہ کافر بھی نہیں ہے۔ کافر وہی ہیں جنہوں نے نبی پاک کا انکار کیا، جنہوں نے نبی پاک کا دور نہیں پایا وہ کافر نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کعبے میں بت رکھی ہوئی تھی۔ میں آج ایک ایک مسئلہ کھول دیتا ہوں پانی کی طرح۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربوں پہ ہزاروں سال کوئی نبی نہیں آیا۔ عربی زبان حضور سے 500-600 سال پہلے بنی۔ عربی بولنے والا کوئی نبی نہیں آیا حجاز کی سرزمین پر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے بعد، وہ بھی اللہ ہی بہتر جاندا ہے، پچھلی گاڑی تو ساری نہیں سمجھاندا، کوئی نبی۔ لیکن عقل کی بات ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام آئے ہوتے مکے تو ان کی اولاد کو بھی مکے آنا چاہیے تھا۔ باپ راج کو آتا تھا، میں آج موجود ہوں، دیکھ میری بات سنو، کوئی اولاد ابراہیم میں سے کوئی تو مکے آتا، اولاد ابراہیم میں سے کوئی نبی مکے نہیں آیا۔ وہ تو میں نے کہا بحث ہی چھوڑ دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے عربوں پہ کوئی اپنا نبی نہیں بھیجا، کوئی قانون نہیں بھیجا۔ جب قانون موجود ہی نہ ہو تو سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ سگنل اشارہ لگے گا، کوئی کاٹے گا تو چلان ہوگا، جب سگنل لگا ہی نہیں تو پھر چلان کیسے ہوگا؟ کوئی دنیا میں قانون توڑے گا تو سزا ہوگی، جب خدا نے قانون بھیجا ہی نہیں۔ عربوں پہ خدا نے کوئی قانون نہیں بھیجا، عربوں پہ عربی بولنے والا کوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ نے جب قانون بھیجا ہی نہیں تو پکڑے گا کس بات پہ؟ سارے کے سارے جنتی ہیں، میرے آقا کے آباء و اجداد کو کس بات پہ پکڑے گا؟ او کرسی دے دو، او کرسی دے دو، میرے گوڈے دکھ دیں، کرسی دو بیٹے، وہ گوڈے دکھ دیں، ہوں ٹھیک ہو گیا۔ اب آتا یاد پڑے ہی حال ہوتا آخر سے فول فولڈ جو ہو گئے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے عربوں پہ کوئی نبی نہیں بھیجا، نہ عربوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم پر کوئی نبی آیا۔ ہندو دعویٰ کرتا ہے ہم پہ بڑے نبی آئے،
زرتشت کا دعویٰ تھا میں خدا کا رسول ہوں. یہ وہ مذہب ہیں جن سے اسلام ناواقف ہے. قرآن میں ہندو مذہب کا ذکر نہیں ہے، ہندوستان کا بھی ذکر نہیں ہے. جن مذہبوں سے اسلام ناواقف ہے ان کے بھی دعوے ہیں. ہندو فرشتوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں. تو ہماری اسے غرض نہیں کہ ان کا کیا مذہب ہے. وہ کہتے ہیں ہماری 4 کتابیں آسمانوں سے آئی ہیں، ہماری ایک آئی، وہ 4 کا دعویٰ کرتے ہیں. بنی اسرائیل پہ جتنی کتابیں آئیں وہ ہم مانتے ہیں، اللہ نے بھیجی. تورات ہے، زبور ہے. انجیل جو ہے بھائی یوسف بیٹھا ہوا ہے، آ جاؤ آ جاؤ. ایک ہوتی ہے حدیث کی کتاب، ایک ہوتا ہے اللہ کا کلام، ایک ہوتی ہے سیرت کی کتاب. سیرت وہ ہے جو نبی پاک کی زندگی کے حالات بیان کرتی ہے. انجیلیں 4 ہیں، انجیلیں 4 کی 4 عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ہیں. میری یہ مشکل حل کریں. اللہ کہتا ہے کتاب میں بھیجی، عیسائی کہتے ہیں صاحب لکھی. اور وہ سیرت کی کتابیں ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، کیا کیا، کہاں کہاں گئے، کیسے گئے، کیسے دنیا سے چلے گئے، کیا کیا فرماتے رہے. 4 کی 4 شاگردوں کی لکھی ہوئی ہیں. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے. الہامی کتاب تو اللہ کی ہوتی ہے. 4 انجیلوں کے آتھروں کا نام لکھا ہوا ہے، لکھنے والوں کے شاگردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام لکھے. مسلمانوں کے لیے بڑا المیہ ہے یہ. میرا یہ بڑا سوال ہے اور خطرناک سوال ہے مولویوں سے. کسی بندے کی لکھی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی سوان عمری الہامی کتاب تو ہو ہی نہیں سکتی. بڑی مشکلیں ہیں. مذہبی کام نا مولویاں پہلے دن ٹائٹ رکھا، جڑا بولے وہ تھون لا دو، سچ ڈھونڈن لگو سارے غرق ہو جان کے گٹے گٹے چکڑے. میرے دوستو، ہم بنی اسرائیل پر لائی ہوئی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، نبیوں پر یقین رکھتے ہیں. میں نے کہا نا ہندوؤں کا دعویٰ ہے ہم پہ نبی آئے، زرتشت کا دعویٰ ہے میں نبی ہوں. عربوں کا کوئی دعویٰ نہیں کہ ان پہ نبی آیا، اور نہ نبی آیا نہ ان کا دعویٰ تھا. جس قوم کو ہزاروں برس وہ قبائلی رہے، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، آپس میں لڑتے بڑھتے رہتے تھے. یہ جو بچیاں مارتے تھے اسی لیے مارتے تھے کہ طاقتور قبیلے کبھی کمزور قبیلوں پہ حملہ کرتے تھے، بندوں کو مار دیتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، عورتیں اٹھا لیتے تھے. تو کئی دفعہ ماں باپ زندہ ہوتے تھے اور عورتیں بیچارے لونڈیاں بن کر بک رہی ہوتی تھی بچیاں، تو اس خوف سے مارتے تھے. مگر یہاں سارے پڑھے لکھے اور میری ٹیپ پڑھے لکھوں کے پاس جائے گی، اسلام نے جاہل عربوں کا جنگی قانون نہیں بدلا. مسلمان بھی جاتے تھے، مال لوٹتے تھے، بندے مارتے تھے، عورتیں اٹھا لاتے تھے. کیا کہا؟ جن عربوں کی تم بات کر رہے ہو ان عربوں کا جنگی قانون بھی اسلام نے نہیں بدلا. جس نام کا جہاد ہے، جہاد میں کیا کرتے تھے؟ بندے مارتے تھے، مال غنیمت لوٹتے تھے، عورتیں اٹھا لیتے تھے، پوری دنیا سے عورتیں اٹھا کے لے جاتے رہے. وہ تو جاہل عرب تھے، مگر جاہل عربوں کی تہذیب اسلام میں کیسے آئی؟ جنہیں ہم جاہل عرب کہتے ہیں. آپ کا اسلام 80% انہی عربوں کی تہذیب ہے. دیکھیں ابھی آپ کو چھوٹی سی بات سمجھ آئے گی. حضور پیدا ہوئے تو دادے نے عقیقہ کیا،
اونٹ ذبح کیا. کیا اس وقت اسلام آ گیا تھا جب حضور کا دادا عقیقہ کر رہا تھا؟ کوئی نہ. ہم سے پہلے عیسائی ہیں، وہ اپنے بچوں کے ختنے نہیں کرتے. عربوں کی تہذیب میں ختنہ تھا. حضور بچوں کا چلو حضور تو ماورا کر دیتے، صحابہ کا ختنہ ہو گیا. خدا کا حکم تو کوئی نہیں آیا تھا. اب بھی قرآن میں ختنہ کرنے کا کوئی حکم نہیں. تو اس کو تو دور کی بات جوڑو، اب بھی نہیں ہے. ہیں جی درود تو پھر بھی لکھے کدھرے ایک تھے لکھے. یہ عربوں کی تہذیب تھی. اسلام ہے ہی عربوں کی تہذیب، حضور کے آباء و اجداد کی تہذیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ قبیلی تھے. آج بھی وزیرستان میں جاؤ داڑھی داڑھی ہے. قبیلی علاقہ ہے. عرب ہزاروں برس کے قبیلی تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ داڑھی کی شیو بھی ہوتی ہے یا داڑھی کٹائی جاتی ہے یا کچھ کیا جاتا ہے. تو میرے آقا کی عمر مبارک 15-16 برس ہوئی تو میرے آقا نے داڑھی رکھ لی. کیوں رکھ لی؟ وہ خدا کے حکم سے رکھی؟ نہیں، عربوں کی تہذیب کے حوالے سے رکھی. وہاں ہر بندہ داڑھی والا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ داڑھی مبارک بھی ان عربوں کی تہذیب سے رکھی جن میں عام جاہل مولوی ان کو جاہل عرب کہتا ہے. وہ جاہل کہاں تھے؟ ان کا تو ساری تہذیب کا نام اسلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ داڑھی تو 15-16 سال کی عمر مبارک میں آئی ہوگی. نبوت 40 سال میں آئی. حضور نے خدا کے حکم سے داڑھی نہیں رکھی، اپنی مرضی سے نہیں رکھی. اس عہد کی تہذیب تھی. آج کی تہذیب ہے کالر لمبے کرے آپ کالر لمبے کر لیں گے، کالر چھوٹے کرے آپ کالر چھوٹے کر لیں گے. اس عہد کی تہذیب تھی. عربوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی شیو بھی ہوتی ہے، نا واقف تھے. حضور بڑے عرصے بعد حضور کو ایران سے وفد ملنے اور انہوں نے شیو کی ہوئی تھی. میرے نبی پاک نے ان کو دیکھا تو شرمندہ ہو گئے. کبھی ایسا بندہ ہی نہیں دیکھا تھا. شرمندہ ہو گیا. پہلے ہنسے، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر ادھر چہرہ کیا کہ عربوں میں کوئی شیو کرتا ہی نہیں تھا. عربوں کی تہذیب میں داڑھی تھی تو میرے آقا نے داڑھی مبارک رکھ لی. یہ روز داڑھی دا رولند ہے. داڑھی بھی تو عربوں کی تہذیب ہی سے اسلام میں آئی ہے. یہ ان عربوں کی بات کرتا ہوں جن کے متعلق سوال کرتے ہیں مسلمان تھے یا نہیں تھے. یہ تو جواب مولوی دے گا، مگر ان لوگوں کا پورا دین جو تھا وہ آج اسلام کے نام سے چل رہا ہے. اسلام سے پہلے والے عربوں کا دین آج دنیا میں اسلام کے نام سے چل رہا ہے. حضور کی 25 سال عمر ہوئی، ابھی اسلام نہیں آیا. حضور کی شادی ہوئی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے. حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا. نکاح ہوا، خطبہ پڑھا گیا. 500 درہم حق مار رکھا گیا. حق مار بھی اسلام سے پہلے رکھے جاتے تھے، نکاح بھی پہلے ہوتے تھے، اور خطبے بھی نکاحوں کے اسلام سے پہلے ہوتے تھے. یہ حضور پاک کی زندگی کے حوالے سے باتیں بتاتا جا رہا ہوں. اب آپ کو کوئی بات تھوڑی جی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ساری چیزیں اسلام سے پہلے کی. بنی اسرائیل 2000 کے قریب نبی آئے. بڑی مشکل باتیں آپ کو معمولی مولوی آپ کو آگے لگائے. بنی اسرائیل کے مذہب میں نماز نہیں تھی. کسی بھی نبی میں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کے مذہب میں نماز نہیں ہے. نماز ہوتی تو وہ مسجدیں بناتے. آج بھی یہاں عیسائی ہیں. قرآن کریم میں اکثر مقام پہ آیا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، یہ درست ہے، لیکن اس کا معنی یہی عبادت کریں گے. ان کے مذہب میں نماز، میں نے غور سے دیکھا ہے، کسی بھی بنی اسرائیل کے نبی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، خواہ سلیمان علیہ السلام ہو، خواہ داؤد علیہ السلام ہو، خواہ موسیٰ علیہ السلام ہو.
اس لیے نماز تھی ہی نہیں تو جنازہ کون پڑھتا؟ یہ جو قرآن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے نماز کا ذکر آتا ہے، صلات کا، یہاں نیک کام مراد ہے، نیک اعمال مراد ہے۔ نماز سے وہ لوگ ناواقف تھے۔ وہ جو گھر بناتے تھے انہیں بیت ایل کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بیت ایل، اللہ کا گھر، اور اس بیت ایل میں قربانیاں کرتے تھے بہت زیادہ۔ آجو جی آجو، کتنے جی؟ آگے آؤ جی، آگے آؤ جی۔ اللہ کے گھر کو کیا کہتے تھے؟ بیت ایل۔ میں سرکار دی گل، سرکار دی گل، سرکار دی گل، شریف زندہ باد، شیخ شریف زندہ باد، شیخ شریف زندہ باد، زندہ باد، جو سرکار فرما دیا زندہ باد، بادشاہ دی گل ہے جو بھی کیا بادشاہ تہاڈیاں گلاں ختم با ختم۔ میرے بابا جی دے باغ ہے سارا، شیطاناں نوں وچ پاਉਣਾ بس جو بس تسی ادھر جاؤ وہ ادھر آن، میرا دل خوش ہوئے۔ جس گل تے میرا دل خوش ہوئے تسی وہ کام کرو۔ آمین، بے شک۔ جس گل تے میرا دل خوش ہوئے گا اسے تھوڑے پیراں دا دل خوش ہوئے گا، اور جس گل تے میں راضی ہوں گا تھوڑے باپ جڑے قبراں وچ دفن ہو بھی راضی ہوں گے۔ بے شک۔ بڑی ڈیوٹی بابے دی، حضرت صاحب کو بڑی محبت تھی ان کے والد سے، بھائی سلطان سے۔ یتیم سی نہ حکیم صاحب، ہاں ٹیم تھی۔ میں نے بچپن میں دیکھا، میرے چاند ہے، کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ حضور کے آباء و اجداد کا مسلمان ہونا یا نہ ہونا تو بات نہیں، اسلام بعد میں آیا، مگر بات یہ ہے کہ حضور کے جو ماں باپ کا دین تھا اسی کا نام آج کل اسلام ہے۔ سبحان جو بات سمجھا رہا ہوں اسی کا نام اسلام ہے۔ یہ نماز جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے عربوں نے بنائی۔ پہلے جتنی وہ خدا کے گھر بناتے تھے بنی اسرائیل، وہاں قربانیاں دیتے تھے، کچھ قربانیاں جلایا کرتے تھے، کچھ لوگ کھایا کرتے تھے، وہ لمبا شعبہ ہے۔ ان کی عبادت کا طریقہ اور تھا۔ نماز عربوں نے شروع کی، نماز اسلام سے پہلے شروع ہوئی۔ ابو ذر غفاری بڑے تکڑے صحابی ہیں، آپ کی روایت ہے، بدو سردار تھا، آپ کی روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے سے 10 سال پہلے میں نے نمازیں شروع کر لی۔ بے شک۔ ایک پنڈ دے چودھری نو پتہ ہے نماز کی ہے، اللہ کے رسول کو تو پتہ ہی پتہ تھی۔ توجہ فرماؤ نا، غار حرا میں گئے تو کیا کرتے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے۔ عربوں کی تہذیب میں نماز تھی۔ اسلام سے پہلے والے عربوں کی تہذیب میں نماز نے جنم لیا۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی عبادت نہیں کرتی کہ ہم کہیں انہوں نے کسی کی نقل ماری ہے۔ کمال لوگ تھے، کمال لوگ تھے۔ جس نماز نے اسلام سے پہلے عربوں کی تہذیب میں جنم لیا۔ ہماری سیرت کی کتابوں میں کہ حضور مکے میں بعض نمازیں چھپ کر پڑھتے تھے، مگر چاشت کی نماز حرم پاک میں آ کر پڑھتے تھے، اس لیے کہ مکے والے بھی چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ جنہیں آپ کافر ہم اس لیے نہیں کہتے کہ وہ خدا کے منکر تھے، وہ تو کعبہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوٹ راج کور مسجد بناؤ، 2 اینٹیں لگاؤ، مولوی صاحب کہتے ہیں تیرا جنت میں گھر بن گیا۔ راج کور کی مسجد بناتے ہوئی جنت میں گھر، مسجد بناتے ہوئی جنت میں گھر بن گیا، وہ جو خدا کا کعبہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنی بار گرا، کتنی بار تعمیر کیا، وہ جو کعبے کے متولی تھے۔ نماز عربوں نے شروع کی۔ کیسے شروع کی؟ بڑی میں نے اس پہ سوچا ہے، کچھ باتیں راز کی بھی ہوتی ہیں۔ عرب نماز سے آشنا تھے، نماز سے آشنا تھے۔
نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، وضو بھی عربوں نے ایجاد کیا، نماز بھی عربوں نے ایجاد کی، جنازہ، نماز آئی تو جنازہ بھی آیا، حج عربوں نے ایجاد کیا۔ دیکھیں آپ کا گاؤں ہے، اس گاؤں کی آپ نے ون ڈالی ہوگی، میرا ہے، چھاپرا ہے، بھدرا ہے، کچھ نام رکھے ہیں کہ نہیں زمینوں کے؟ رکھے ہوئے ہیں نا، اسی طرح مکے والوں نے بھی رکھے۔ منا، عرفات، مزدلفہ، یہ عربی زبان کے نام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، ہے ہی نہیں، یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ حج بنایا ہی عربوں نے، رفع کیا، بابے کے نام قبال لوگ تھے، انہوں نے کعبے کے ارد گرد حدود بند کی کہ جو شخص اس حد سے آگے آئے گا، راستوں میں چنگیاں لگا دی، یا تو وہ ننگا جائے، معاذ اللہ ننگا کس نے جانا تھا، وہ 2 چادریں کرائے پہ لے، پہلے احرام یہ کرائے پہ دیتے تھے حج کے، عورت کو 1 احرام دیتے تھے۔ جہاں جہاں سے یہ عرب لوگوں کو کرائے کے احرام دیتے تھے، چنگیاں بنائی ہوئی تھیں، وہی تو مکے کی میقاتیں ہیں، انہی کے اندر حدود حرم ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام حرم بنا گئے، حقیقت یہ ہے میں مسلمان کی اولاد ہوں، کعبے کو میرے نبی پاک کے آباء و اجداد نے حرم بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ چورا شریف زندہ باد، علی یہ جہاں جہاں انہوں نے راستے لوگوں کے روکے کہ اس سے آگے حرم ہے، اب احرام باندھ کے جاؤ۔ حضور کے آباء و اجداد نے حج ایجاد کیا، دنیا میں یونیک چیز ہے۔ دیکھو بات سنیں، منا، عرفات، یہ وادیوں کے نام قرآن آنے سے پہلے یہی نام تھے، یہ عربوں کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حج تو اسلام سے پہلے ہوتا تھا، یہ وادیوں کے نام انہوں نے رکھے، مکے کے طواف کے 7 پھیرے انہوں نے لگائے، یہ سائی کے 7 پھیرے انہوں نے لگائے۔ دیکھیں اسلام نے، حضور نے، کیونکہ حضور کے ماں باپ کا یہ شعبہ تھا حج کرانا، میرے آقا نے یہ منو عن حج کو قبول کیا، 1 پھیرے کی کمی بیشی نہیں کی۔ یہ جو تلبیہ آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، کہتے ہیں نا وہ مشرک تھے، ان کا تلبیہ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ جو تلبیہ ہم پڑھتے ہیں یہ عربوں ہی کا ہے، یہ اسلام نے نہیں بنایا، یہ اسلام سے پہلے میرے آقا کے آباء و اجداد کا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ کیا لوگ تھے، کیا خدا کو انہوں نے کس طرح اپنایا، کس طرح خدا کا تصور بنایا، کوئی ترمیم نہیں کی اسلام نے۔ آ کر حج بنایا، عربوں نے بنایا، یہ عرفاتیں، منائیں، میرے آقا کے آباء و اجداد حج کرنے جاتے تھے تو صرف منا تک جاتے تھے، منا حصہ ہے حرم کا اور عرفات حرم سے باہر ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے قریبی لوگ ہیں۔ سنو تم انہیں پتہ نہیں کیا، ہم اللہ کے قریبی لوگ ہیں، ہم کعبے کے متولی ہیں، ہمارا حج حرم کی حدود میں ہوگا، باقی امت کا حج حرم کی حدود سے باہر ہوگا۔ بڑے صاحب اقتدار لوگ تھے، کمال کی تہذیب تھی، جس تہذیب نے دنیا کے اتنے بڑے مذہب کو جنم دیا، ساری ہوئی تہذیب۔ میرے بھائی ہمارے تو سادہ لوگ کہتے ہیں مسواک سنت ہے، چلو نبی پاک نے مسواک کی تو کافر ٹوتھ پیسٹ کرتے تھے، دنداسا مارتے تھے، مسلمان کو گمراہ کیا گیا۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، دانت صاف کرنا بھی ان کی تہذیب کا حصہ تھا۔ حج عربوں کی تہذیب سے جنم لیتا ہے۔ عرب
رمضان کا پورا، یہ جتنے مہینوں کے نام ہیں رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ عربوں ہی کے رکھے ہوئے ہیں، خدا کے نہیں رکھے ہوئے، نہ خدا نے یہ نام رکھے نہ رسول نے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جیسے آپ اسلامی مہینے کا کیلنڈر کہتے ہیں، یہ عربوں کے کیلنڈر ہے۔ اسلام میں صرف سن بدلی ہے، نہ دنوں کے نام بدلے نہ مہینوں کے نام بدلے، نام وہی ہیں جو عربوں کے تھے۔ وہیں ذی الحج کا مہینہ آتا، حج ہوتا تھا تو حج کا مہینہ آتا تھا، محرم کا مہینہ بھی آتا تھا۔ 10ویں محرم کو عرب روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا فرعون پارٹی نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام پارٹی تھی۔ دنیا کے اتنے عظیم مذہب کو جنم دینے والی تہذیب کے مالک کتنے اچھے لوگ ہوں گے، یہ میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد تھے۔ خدا گواہ جس خوبصورتی سے ہم حج کرتے ہیں، ایسی عبادت دنیا کے کسی اور مذہب میں موجود نہیں۔ وہ بابے والی بات بھول جائیں، بابے کی اولاد میں سے کوئی بندہ حج کرنے ہیں؟ بابے خود نہیں کیا، دعائی کی تھی نا، خود تو نہیں کیا، کہاں لکھا ہے؟ اللہ معافی دے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کان میں سمجھانے والی ہیں، اسلام کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں ایسی۔ میرے محترم دوستو، حضور کے آباء و اجداد کی تہذیب نے وضو کو جنم دیا، نماز کو جنم دیا، روزے کو جنم دیا۔ عرب رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف کرتے تھے۔ کتنا؟ مکے کا ہر آدمی پورا مہینہ مکے سے باہر صحراؤں اور پہاڑوں میں جا کر اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں گھر چھوڑ دیتے تھے، مرد گھر میں کوئی نہیں ہوتے تھے، سارے مسجد تو تھی نہیں، صحراؤں پہاڑوں میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عربوں کی یہ تہذیب اللہ کے رسول کو مکے سے اٹھا کر غار حرا میں لے گئی۔ یہ تہذیب عرب کی کہانی ہے۔ حضور نے بھی کہیں جانا تھا، جب سب جاتے تھے تو میرے آقا بھی کہیں جانا تھا۔ یہ اللہ کے حکم سے حضور غار حرا میں نہیں گئے، حضور کو اپنے آباء و اجداد کی تہذیب مکے سے غار حرا کی طرف لے گئی جہاں قرآن نازل ہوا۔ وہ کتنی خوبصورت تہذیب تھی، وہ کتنے اچھے لوگ تھے۔ سارے پاکستان نو چھوڑو، صرف کوٹ راج کور والے 1 مہینے کے لیے گھروں سے باہر چلے جائیں، مہینہ تو دور دی گل ہے، ایک رات واسے جا کے ویکھو، مڑ کے کچھ مجھ لب جائے میں ذمہ وار ہوں، کوئی 4 پائی بھانڈا برتن تم اچھے ہو کہ وہ اچھے تھے؟ جو مہینہ گھروں سے باہر رہتے تھے تو گھروں میں ڈاکے نہیں، وہ لوگ ہی بڑے۔ عربوں کے جب تجارتی قافلے چلا کرتے تھے ان کو ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے، ہر جگہ لوٹتے ہیں، آج کون نہیں لوٹتا؟ آپ یقین کریں، حکومت پاکستان کا لائسنس پاس ہو، ڈاکو لوٹ لیں گے۔ امریکہ میں ڈاکے پڑتے ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے، وہاں بہت زیادہ ڈاکے پڑتے ہیں، بڑے جرائم ہیں امریکہ میں، کیونکہ اسلحہ فری ہے۔ توجہ دیں، عرب میرے آقا کے آباء و اجداد قریش مکہ اگر کسی قافلے کو، تجارتی قافلے کو پرمٹ لکھ کے دے دیتے تھے، اس تجارتی قافلے کو سیارہ عرب کے بدو اور ڈاکو لوٹا نہیں کیا کرتے تھے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت کا قانون ڈاکو نہیں مانتا، ڈاکو ہے ہی وہ جس نے قانون کا نہیں مانا، مگر عرب صحرا کے ڈاکو میرے آقا کے آباء و اجداد کے ہاتھ کے لکھی ہوئے کا احترام کرتے تھے، چومتے تھے، ڈاکو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ان کی حکومت بظاہر حکومت نہیں تھی مگر دلوں پر حکومت تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، ڈاکو
اس قافلے کو لوٹ نہیں سکتے جن کے پاس میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد کا پرمٹ ہے. نہیں لوٹا کرتے تھے. ان کی حکومتیں لوگوں کے دلوں پر تھیں. وہ کعبے کے متولی نے بنایا، ابھی اسلام نہیں آیا تھا. انہوں نے کعبہ پہلے 20 فٹ اونچا تھا، انہوں نے کعبہ 40 فٹ اونچا کر دیا. پتھر کم ہو گئے، تھوڑا سا رقبہ باہر چھوڑ دیا. اسلام آیا، 23 برس میرے آقا کی حکومت رہی. اس کے بعد صحابہ کی حکومت رہی. آج 1400 سال ہو گئے. 14 کسی نے کعبے کو 1 انچ نہ اوپر کیا ہے نہ نیچے کیا ہے. خدا کا رسول آیا، 30 سپارے قرآن آیا. اللہ کا رسول آیا، 30 سپارے قرآن آیا، مگر قرآن میں اللہ نے کہیں ایک جگہ نہیں لکھا کہ میرے گھر کو 1 فٹ اونچا کر دو، 1 فٹ نیچا کر دو. قیامت تک یہ گھر اسی طرح رہے گا جیسے میرے آقا کے آباء و اجداد نے بنایا تھا. یقین کیجئے وہاں ایک دروازہ لگا ہوا ہے. اللہ قرآن میں لکھ دیتا ہے کھڑکی لگا دو، کوئی تازی ہوا آ جائے. میرے گھر میں روشن دان لگا دو، کوئی روشنی آ جائے. میرے اللہ نے اسی گھر کو پسند کیا جو میرے مصطفیٰ کریم کے آباء و اجداد نے بنایا تھا. کوئی تبدیلی نہیں کی. سمجھ آ رہی میری بات کی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جن کا بنایا ہوا کعبہ خدا نے قبول کیا، جن کا آپ کے سامنے حضور سے پہلے، حضور کے بچپن سے پہلے یہ 20 فٹ کا تھا. حضور کے دادے پر دادے کے زمانے میں یہ 11 فٹ کا تھا. کتنے کا؟ قصی بن کلاب کے زمانے میں کعبہ صرف 11 فٹ کی 4 دیواری تھی، جس کی چھت بھی نہیں تھی، دروازہ بھی نہیں تھا. میرے آقا کے جد امجد نے 20 فٹ اونچا کیا، دروازہ رکھا، چھت ڈالی. وہ جو میرے آقا کے جد امجد کا بنا ہوا ہے وہ میرے آقا کے زمانے میں گر گیا، دوبارہ تعمیر ہوا، 40 فٹ ہو گیا. یہ جو کعبہ 40 فٹ بلند کرنے والے تھے یہ مسلمان تھے؟ کافر تھے؟ نہ مسلمان تھے نہ کافر تھے، وہ اللہ کے ولی تھے. تم مسجد بناؤ تو جنت میں نہ جاؤ جو پتھر اٹھا کے کعبے پہ لگا رہے تھے. میرے آقا کے آباء و اجداد ولایت کی آخری انتہاؤں پہ ہیں. ہم اسلام میں اس کو ولی مانتے ہیں جو خدا کے احکام پہ چلے، جو خدا کے حکم کی پیروی چلے، وہ اسلام میں ولی ہے. میرے آقا کے آباء و اجداد کی وہ ولایت ہے کہ جن کی ہر بات کو خدا مانتا چلا گیا. وہ ولایت وہ ہے جسے خدا اور خدا کا رسول مانتے جائے، وہ اور ولایت ہے. اور خدا اور خدا کے رسول کو حکم کو ماننا یہ اور ولایت ہے. زندہ باد. کوئی شور نکلے دلا جو کہ نہیں، ان جیسا ولی تو آ ہی نہیں سکتا. بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ حضور کے دادے کو لے جایا کرتے تھے کعبے میں. کہاں؟ کعبے میں. بابا دعا کر. بابا ہاتھ چکے تھے، دعا نہ ہو. جس کی پشت میں میرے نبی کا نور تھا، سوال ہی پیدا نہیں تو بارش نہیں. بات کرنے لگوں بڑا دور چلی جائے گی. میرے محترم دوستو، عربوں ہی کی تہذیب تھی. وہ اپنے مرنے والوں کو یاد کیا کرتے تھے، اپنی دنیا سے جانے والوں کے لیے نیکی کیا کرتے تھے، دنیا سے جانے والوں کے لیے نیک اعمال یا خرچہ کرتے تھے کہ ان کے درجے بلند ہو. یہ عربوں کی تہذیب تھی. اسلام آیا، خاموشی ہوئی بہت سی چیزوں پہ. جمعہ عربوں کی تہذیب میں اسلام سے کم حضور کی پیدائش سے 400 سال پہلے عربوں میں جمعہ شروع ہو گیا تھا. کتنے؟ 400. ساری کتابوں میں یہی لکھا ہے، اسی لیے یوم الجمعہ کہتے ہیں. مکی زندگی میں مسئلے تھے، حضور کی کشمکش تھی، مسلمان جمعہ نہیں پڑھ سکے. مدینے آئے، ہجرت کر کے مسلمان، حضور ابھی مکہ میں تھے. مدینے اور مکے کے مہاجروں نے، مدینے کے انصاریوں نے
آپس میں مل کر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ کام کر لے جو آباء و اجداد کرتے تھے. انہوں نے آپس میں مل کر مدینے میں جمعہ شروع کر لیا. ٹیپ میری سیالکوٹ کے مولوی ضرور دیکھیں گے. جمعہ نہ خدا کے حکم سے شروع ہوا نہ رسول کے حکم سے شروع ہوا. پھر بھی میری ٹیپ دیکھیں گے, یہ مولوی لیتے ہیں, بڑے دور تک چلی جاتی ہیں, عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا. جمعہ نہ خدا کے حکم سے شروع ہوا نہ رسول کے حکم سے شروع ہوا. عربوں کی تہذیب تھی, صحابہ نے شروع کیا. صحابہ ولی تھے. اسلام میں جمعہ کہنے نے ولی کے تھے, جمعہ ہے ہی ولیوں کی یادگار. یہ ولایت کی یادگار ہے تو پوچھتے ہو ولی کہاں ہے؟